ان آداب کو جو ہے نا ان کا لحاظ کریں گے انشاءاللہ بہت کچھ آئے گا۔ پہلا ادب کہ قرآن آدمی لے گا کیا، سب سے بہترین سب سے پہلا ادب وہ تصحیح النیت ہے۔ کیا ہے؟ تصحیح النیت، اپنی نیت کو صحیح کر دینا۔ ظاہر کہ قراءۃ القرآن عمل وکل عمل لا بد فیہ من النیت، فقراءۃ القرآن و ترجمۃ القرآن لا بد فیہ من النیت، اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ تصحیح نیت، اپنی نیت کو صحیح کر لینا، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے حدیث سنی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، سنی ہے؟ یہ الاعمال مبتدا ہے، بالنیت جار مجرور اس کے لیے خبر بنے گا، تعتبروں کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اس کا معنی ہوگا انما الاعمال تعتبر بالنیات معتبرۃ بالنیات، اعمال کا اعتبار نیت پہ ہے۔ اندر کی نیت ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک باوزن ہوگا۔ نیت کمزور ہے، بے وزن ہے، عمل بھی بے وزن ہوگا، عمل جتنا بھی زیادہ ہو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں، اصل بات کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات کا معنی تعتبر بالنیت معتبرۃ بالنیت، اعتبار کہتے ہیں اصل میں قیاس الشیء علی الشیء، ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کرنا۔ قرآن میں یہ لفظ آئے گا فاعتبروا یا اولی الابصار، اسی سے تعتبر ہم نے نکالا۔ اور اعتبار کہتے ہیں قیاس الشیء علی الشیء، یا قیاس الشیء علی نظیر ہی، ایک اس کے نظیر پر قیاس کر لینا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ابھی تک نہیں ہے، یہ نقطے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں اللہ نے کسی قوم کو شراب نوشی میں ہلاک کیا، کسی کو جوا میں ہلاک کیا، کسی کو بدکاری لواطت کی زنا کی وجہ سے ہلاک کیا، کسی کو ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور خبائث کی وجہ سے، اب ان کو ہلاک کرنے کے بعد آخر میں اللہ کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اے آنکھوں والوں اور بصیرت والوں عبرت حاصل کرو۔ مانا قیسوا احوالکم علی احوالہم، اپنے حالات کو ان پر قیاس کرو۔ جو بدکاریاں ان کے اندر ہیں، جن بدکاریوں کی بنیاد پر وہ ہلاک ہو گئے، اگر تمہارے اندر یہ ہوں گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم کوئی نئی چیز نہیں ہو۔ اور قیاس یہی ہوتا ہے کہ غیر منصوص کو منصوص کی طرف لوٹا دینا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، یہ سب کے سب منصوص علیہم بہلاکہم ہیں، تم اپنے ان پر قیاس کرو۔ اگر تمہارے اندر وہ بدکاریاں آئیں گی تو حکم وہی ہوگا ان کی ہلاکت کا، جو تمہارے بھی وہی حکم ہوگا جو ان کا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو اور سمجھو۔ یہ آنکھوں سے جو آنسو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں عبارہ۔ آنکھوں سے جو کیا آتے ہیں؟ آنسو آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبارہ۔ یہ دال ہے، اور پتہ چلتا ہے اندر مولوی صاحب جلا ہوا، وہ مدلول ہے۔ کوئی روتا ہے تو خوشی میں نہیں روتا نا، اسے پتہ چلتا ہے کہ اندر جلا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ دال ہوگا اور اندر والا کیا ہوگا؟ مدلول ہوگا، سمجھے؟ آئے سمجھ؟ اب کہتے کہ یہاں آپ کو منتقل ہونا ہے مدلول سے، بلکہ یہ کہہ دو کہ آپ کی نیت آپ کے عمل پر یہ ہے کہ دال ہوگی۔ اگر نیت باوزن ہے، عمل باوزن ہے۔ نیت بے وزن ہے، اس میں ریا اور نمود ہے، تو عمل آپ کا بے وزن ہے۔ اس لیے قیسوا اعمالکم علی نیاتکم، بولو قیسوا اعمالکم علی نیاتکم انما الاعمال بالنیات کا یہی معنی ہے۔ الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، سنا ہی نہیں سنا؟ نیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا اس میں بہت وزن ہوگا، نیت اگر کمزور ہوگی عمل جتنا بھی زیادہ ہو وہ بے وزن ہوگا۔ اس لیے پہلی چیز آپ سے عرض کر دیا کہ تصحیح النیت، قرآن سمجھنے کے اندر اپنی نیت کو آدمی صحیح کر لے۔
آیا سمجھ میں؟ نیت کو صحیح کر لے، انشاءاللہ اس سے آپ کے علم کے اندر برکت ہوگی، علم کے اندر نور آ جائے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تصحیح النیت۔ دوسری چیز ہے کہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی